جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں KDA سیوک سینٹر میں، اور KDA سیوک سینٹر میں سیلاب زدگان کے لیے اس وقت جو ہے کیمپ لگایا گیا CBA مزدور یونین کی جانب سے۔ گزشتہ 2 روز سے کیمپ لگا ہوا ہے، اور آج اس کیمپ میں بتایا جاتا ہے کہ یقیناً ممبر فائنانس اور جو CBA مزدور یونین کے چیئرمین ہیں عبدالمتین شیخ صاحب، ان کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ دعا کے لیے جو ہے وہ سیلانی ویلفیئر کے سربراہ رہنما مولانا بشیر فاروقی صاحب تشریف لائیں گے، جو کہ اس میں دعا بھی کریں گے، اور یہ تمام کے تمام راشن اور تمام جو سیلاب زدگان کے لیے سامان جمع کیا گیا ہے وہ بھی سیلانی ویلفیئر کے حوالے کیا جائے گا، تاکہ یہ مستحقین تک یہ تمام کے تمام چیزیں اور یہ اجناس اور تمام جو سامان ہے وہ پہنچ سکے۔ تو آئیے دیگر لوگوں سے جو مہمان گرامی ہیں، کچھ صحافی حضرات بھی ہیں اور دیگر جو مزدور رہنما ہیں، ان سے آئیے بات کرتے ہیں۔ بات اصل یہ خیال کی بات نہیں ہے، جب آپ نے بھی ٹی وی کے اوپر، کیونکہ وہاں موجود تو کوئی نہیں ہے، جو ٹی وی پہ جو آپ نے ان کی دیکھی ہیں تصویریں، ان کے بہتے ہوئے جسم دیکھے ہیں، ڈوبتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، گرتے ہوئے مکانوں کو دیکھا ہے، تو جو سخت سے سخت جان بھی ہوگا تو وہ اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ ان معاملات کے اندر کون ایسا ہے جو کہ اپنے آپ کو نہ اس کا ذہن نہ خراب ہو، ذہن غمگین نہ ہو، تو وہ جو پورے ملک میں چل رہا ہے وہ اور زیادہ چلنا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس وقت جو سیلاب آیا ہے اور جو تباہی، میں تباہی نہیں کہوں گا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں، تباہ کہنا یہ اللہ کو ناراضگی کی بات ہے۔ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے کہ ہم نے دریاؤں کے اوپر جو ہے ہوٹل بنا دیے، دریاؤں کے اوپر عمارتیں بنا دی۔ اگر دریا کو آپ روکو گے تو وہ کیسے رکے گا؟ وہ تو اپنی جگہ لے گا، آپ اس کو ڈسٹرب کرو گے تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا، سمجھے؟ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کو ناراض کر کے ہو رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے معاملات کو چھیڑتے ہوئے ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے چیز ہو رہی ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم مجموعی طور پہ بلا تفریق کے خاص طور پہ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ سندھ میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے یا KPK میں ہو رہا ہے، ہمیں بلا تفریق پاکستان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے فرمایا، ہم بھی ٹی وی پہ دیکھتے رہے، آپ لوگ بھی دیکھتے رہے، ان معصوم بچوں کو جو پانی میں بہہ گئے، ضعیف لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو جو پیاس سے اور بھوک سے مر گئے یا پانی میں بہہ گئے، تو ہمیں بھی اس چیز کی طرف اللہ نے اس طرف مائل کیا اور ہمیں بھی خیال آیا کہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو KDA مزدور یونین CBA نے 1 دن کی کال پہ یہ کیمپ لگایا ہے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج یہ ہم سیلانی صاحب کے حوالے کر دیں گے، مگر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو بھی صاحب دینا چاہیں گے وہ ہمیں دیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور ادارے کے دیگر جو لوگ ہیں، یونینز ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی KDA مزدور یونین کے نقش قدم پہ چل کے اسی طرح ایسے کیمپ لگائیں اور متاثرین سیلاب کی مدد کریں۔ آپ خود صحافی ہیں، آپ کو تو پورے ملک کی صورتحال پتہ ہے۔ انٹیریئر سندھ، بلوچستان چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، جو بدترین صورتحال ہے وہ اس سے ہم صحافیوں کو تو تمام کو آ گئی ہے، مگر یہ متین صاحب نے KDA یونین کے جو سربراہ ہیں، CBA کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ بھی آئیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ بحیثیت انسان اور مسلمان ہم سب کا فریضہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ متین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہ میں ابھی جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اتنی بدترین صورتحال ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ہم جہاں انٹیریئر جا رہے ہیں وہاں خواتین کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یار یہ تو اتنی شرمناک اور یعنی کہ ہولہ دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کل کو ہمارے اوپر یہ صورتحال نہ پیش نہ آئے۔ بہرحال ہم ان کے ساتھ ہیں، KDA والوں کے ساتھ ہیں، اور جو ہی ہم سے کہیں گے ہم ان کی مدد کریں گے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ملک پر جو ہے ہمارے پاکستان پر ایک کڑا وقت ہے، اور اس کڑے وقت میں جو ہے سیلاب زدگان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے باہر آ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرکاری ادارے جس میں آج ہم موجود ہیں KDA سیوک سینٹر میں، اور یہاں KDA سیوک سینٹر کی یونین ہے، CBA یونین ہے، جو کہ جنہوں نے یہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگایا ہے، اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے مزدور
यहाँ पर जो है अपने डोनेशन मुख्तलिफ चीज़ें, खाने पीने की अशिया, पानी, कपड़े ये पहुँचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से और दूसरी यूनियनों को भी चाहिए कि वो इस तरह से कैंप लगाएं या वैसे ही डोनेशन इकट्ठा करें लोगों के लिए, कपड़े, अनाज और दीगर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को जो है पके हुए खाने की है, क्योंकि वो इस वक्त जो है ना बीच में बैठे हुए हैं पानी के, यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे मुख्तलिफ जगहों पे पानी मौजूद है और वो जो है मौजूद हैं उन स्ट्रीट्स पे बैठे हुए हैं। और मतलब ये कि कुछ लोग कश्तियों में सवार हैं, यानी वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोगों को इसी तरह से, तमाम पाकिस्तानियों को जो है इसी तरह से मुत्तहिद होकर के सैलाब ज़दगान की जो है हेल्प करना चाहिए। बात ये है कि देखो हमारे लोग ख़ास तौर पे जो कराची शहर के लोग हैं ना, ये इतने अच्छे हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि पाकिस्तान में और भी बड़े बड़े अरबपति हैं, लेकिन ये शहर पे अल्लाह का ख़ास फजल ये है कि देखो आज भी जो इस पे हुआ है ना, ये जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं और उसकी वजह से इस शहर की में बचत हुई है। और ये एक कराची के नक्शे कदम पर दूसरे लोगों को भी चलना चाहिए। ये इस शहर के लिए दुआएं भी करनी चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनको हिम्मत दे। और ये बड़े दिल के लोग हैं और इनका ईमान बड़ा मजबूत है। सर ये एक सदका जारिया की सूरत है। आज केडीएन वाला लगाया, कल सिंध मंडी वाले लगाएंगे, तीसरे पे फिर वो रेडियो पाकिस्तान वाले लगाएंगे, क्योंकि ये एक सदका जारिया की सूरत बनी है। जैसे वो साहबी आए, उन्होंने एक थैला डाला तो सब लोगों ने डाल दिया। तो मैं तो इनको मुबारक पेश करूंगा कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि इनकी नकल होगी और ये नकल सदका जारिया है। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।